الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز سامعین، یہ دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہے جہاں ہر آنے والے نے ایک دن واپس لوٹ جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، مگر قبر کی تنہائی، موت کی حقیقت اور آخرت کی سختیوں کو اکثر بھول جاتا ہے۔ انسان جسم اور روح سے مل کر بنتا ہے۔ موت کے وقت وہ روح کو جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے، لیکن جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ آئیے آج ہم قبر کے حوالے سے درود پاک کی برکتوں اور فضائل کا ذکر سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث مبارک میں درج ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ وہ سوالات پوچھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، اگر مومن ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں نور بھر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس دلہن کی طرح آرام سے سو جا جسے اس کا محبوب جگاتا ہے۔ لیکن اگر وہ منافق یا کافر ہو تو وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی چیخیں انسانوں اور جنات کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے درود و سلام کو نور کے صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں۔ جب وہ شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے وہ نورانی تحریر اس کے سرہانے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہر شخص نے ایک دن چلے جانا ہے۔ ہم ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ اپنی قبروں کو درود پاک کے نور سے روشن کریں، کیوں نہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے جسموں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور روحوں کو جسموں میں واپس لوٹائے گا۔ اس دن اگر ہمارے دامن درود پاک سے بھرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ آئیے آج ہی سے نیت کر لیں کہ اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں گے تاکہ ہماری قبریں نور سے بھر جائیں اور قیامت کے دن ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔